السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نعمان ابن ثابت ہے، ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ آخر ریئلٹی کیا ہے؟ کیونکہ اس کے معنی حنیفہ کے ابو یعنی فادر آف حنیفہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حنیفہ نام کی کوئی بیٹی ہے، اور حنیفہ نام کی بیٹی کے ابو ہیں حضرت نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن تاریخی فیکٹ یہ ہے کہ حنیفہ نام کی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، اونلی ون بیٹا ہے، یعنی حضرت حماد رحمہ اللہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک ہی بیٹا حضرت حماد ہیں، تو حنیفہ کے ابو امام اعظم ابو حنیفہ کیسے ہوئے اور ان کی کنیت کیوں پڑی؟ لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ کنیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کنیت نسبی، جو نسب کے اعتبار سے کنیت ہوا کرتی ہے، بیٹے کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، باپ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت نسبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو القاسم مینس دا فادر آف قاسم، یعنی قاسم کے ابو، اور یہ نسب کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایک کنیت ہوتی ہے وصفی، اور کنیت وصفی اس کنیت کو کہتے ہیں کہ جس میں نسب کا دخل نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر کے معنی بکر کے ابو، حالانکہ بکر نام کا کوئی بیٹا حضرت ابو بکر صدیق کا ہے ہی نہیں۔ یہ کنیت نسبی نہیں ہے، کنیت وصفی ہے، کسی خاص وصف کی وجہ سے یہ کنیت ملی ہے۔ وہ خاص وصف کیا ہے؟ وہ خاص وصف ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے ان کا نام ابو بکر یعنی پہل کرنے والا رکھا گیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت ابو تراب، یہ حضرت علی کی کنیت ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مٹی کے ابو، لہذا مٹی کے والد، مٹی کے ابو، یہ معنی ٹھیک نہیں بیٹھتے، چونکہ مٹی یعنی تراب نام سے تو کوئی بیٹا یا بیٹی تھا ہی نہیں، لہذا کنیت وصفی ہے، صفت کی وجہ سے، وصف کی وجہ سے کنیت رکھی گئی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ابو حنیفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کنیت نسبی نہیں ہے، یعنی نسب کے اعتبار سے کوئی بیٹی حنیفہ نام کی ہے ہی نہیں جو یہ کہا جائے کہ حنیفہ کے والد، بلکہ اونلی ایک ہی بیٹے ہیں حضرت حماد۔ ایک بیٹے کے علاوہ کوئی بیٹا یا بیٹی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نہیں ہے۔ نام کس لیے پڑا؟ یہ کنیت وصفی ان کو کس طرح سے ملی؟ مختلف جوابات لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جواب لکھا ہے کہ ابو حنیفہ، حنیفہ کے معنی دوات کے آتے ہیں، عراق کی لینگویج کے اندر، عراقی لینگویج کے اندر اس کو دوات کہتے ہیں، چونکہ جہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھتے تھے تو وہاں پڑھنے والے بہت سارے ہو جایا کرتے تھے، مسائل مرتب کرنے والے بہت سارے ہو جایا کرتے تھے۔ ان مسائل کے مرتب کرنے کی وجہ سے چونکہ اس میں لکھنے کے لیے دوات استعمال ہوتی ہے، ہر طرف دوات رکھی ہوئی دکھائی دیا کرتی تھی، اس دوات کے دکھائی دینے کی وجہ سے ابو حنیفہ دوات والے، روشنائی والے، یہ معنی پڑ گئے۔ دوسرے معنی حنیفہ کے آتے ہیں عابد، زاہد یعنی عبادت کرنے والا، سب طرف سے کٹ کر، باطل سے کٹ کر حق کی طرف مائل ہونے والا، اور حق کو بجا لانے والا، حق کی اطاعت کرنے والا۔ اس اعتبار سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت صحیح ہے۔ ابو حنیفہ یعنی تمام مذاہب باطلہ سے کٹ کر، اپنے آپ کو یکسو کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے، سب طرف سے ہٹ کر اور کٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اس اعتبار سے بھی یہ معنی صحیح بیٹھتے ہیں۔ تیسرا، جو آپ نے مشہور واقعہ حنیفہ نام سے ایک بیٹی کا آپ نے سنا ہے، یہ چار عورتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو ایک عورت 4 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ عورتیں جا کر کے سوال کرنے لگیں، تو ان کی بیٹی حنیفہ نکل کر کے آئیں اور کہا کہ
اس سوال کا جواب میں دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سوال کے جواب دینے کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ میرے نام سے کنیت کو جوڑیں گے، یعنی حماد کے نام سے کنیت نہ جوڑیں گے بلکہ میرے نام سے جوڑیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ چاروں اپنے اپنا دودھ تھوڑا تھوڑا ایک کٹورے کے اندر نکال کر کے لائے، اور سب نے اس طرح سے لائے اور ایک بڑے کٹورے میں اس کو جمع کر دیا۔ کہا کہ اب بتائیے کہ کس کا دودھ کون سا ہے؟ سب حیران ہو گئے کہ یہ تو نہیں پتہ لگے گا۔ کہا کہ اسی لیے چونکہ نسب خلط ملط ہو جائے گا، معلوم نہیں ہوگا یہ بچہ کس کا ہے، اس کا نسب کس باپ سے جوڑیں۔ اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں گے، اگرچہ آج کی ڈیٹ میں معلوم ہو سکتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کر کے، لیکن اس وقت ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھے، لہذا اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ اس بچے کا والد کون ہے، تو نسب خلط ملط ہو جائے گا، اور اسلام اس کو بہت بڑا عیب مانتا ہے کہ نسب خلط ملط ہو جائے، بچے کا یہ نہ پتہ لگے کہ یہ بچہ کا باپ کون ہے، یہ عیب کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ بیٹی والا واقعہ ٹوٹلی من گھڑت ہے، ٹوٹلی من گھڑت ہے۔ تاریخ کے اوراق جب پلٹے جاتے ہیں اس طرح کا کوئی واقعہ کسی معتبر کتاب سے نہیں ملتا، لہذا اس واقعے کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ریالٹی کو سمجھنا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کنیت پڑھنے کی وجہ ہے تو دوات، یعنی دوات بہت زیادہ استعمال ہوا کرتی تھی، روشنائی لکھنے میں زیادہ استعمال ہوتی تھی، اس لیے ان کو ابو حنیفہ دوات والے، عراق کی لینگویج میں حنیفہ دوات کو کہتے ہیں۔ دوسرا، عابد اور زاہد، یعنی تمام مذاہب باطلہ سے کٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اس لیے بھی ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا گیا۔ اور تیسرا پوائنٹ بیٹی والا، یہ بیٹی والا واقعہ ٹوٹلی من گھڑت ہے اور بنایا ہوا ہے، لہذا اس واقعے کو بیان کرنے سے گریز کیا جائے۔